ایک زمانے کی بات ہے، اونچے پہاڑوں اور چمکتے دریاؤں کے درمیان ایک نہایت حسین و جمیل سلطنت تھی جسے ناورستان کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت امن، پیار اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کا حکمران نہایت نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ سلطان کامران تھا، اور اس کی ملک عالیہ رانی زرنگل ساری رعایا کی ماں کی طرح خیال رکھنے والی تھی۔ محل سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا جس میں سونے کی نازک نقاشی کی گئی تھی۔ جب صبح ہوتی تو سورج کی سنہری کرنیں محل کی چمک دوبالا کر دیتی۔ باغات میں ہر رنگ کے پھول مہکتے جن کی خوشبو پوری فضا میں بکھری رہتی۔ سلطان کامران اور رانی زرنگل کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی انم۔ وہ حسن و اخلاق میں بے مثال تھی، اس کی مسکراہٹ جیسے سارا محل روشن کر دیتی۔ اس کی آواز کوئل کی آواز جتنی میٹھی تھی، اور وہ اپنے والد سے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن اچانک سلطان کامران شدید بیمار ہو گئے۔ سلطنت کے سب سے ماہر طبیب ان کا علاج کرنے لگے، مگر بیماری کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی۔ شہزادی انم سارا دن ان کے پاس بیٹھتی، ان کا ہاتھ تھامے رہتی اور دعائیں مانگتی رہتی۔ راتوں کو وہ سب سے چمکتے ہوئے ستارے سے اپنے والد کی صحت کی دعا کرتی۔ لیکن ایک روشن صبح پرندوں کی چہچہاہٹ کے درمیان سلطان کامران نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما، ایک لمبی سانس لی، اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لے۔ سلطنت ماتم میں ڈوب گئی۔ رانی زرنگل اور شہزادی انم کا غم ناقابل بیان تھا۔ بادشاہ کی تدفین کے دوران سلطنت کا وزیر نذیر خان، جو عرصے سے سازشیں پل رہا تھا، موقع پا گیا۔ اس نے سپاہیوں کو رشوت دی، شاہی مہر چوری کر لی، اور اگلے ہی دن خود کو سلطنت کا نیا بادشاہ قرار دے دیا۔ سب سے پہلے اس نے رانی اور شہزادی کو نشانہ بنایا۔ دونوں کو محل کے سب سے اونچے، تاریک اور تنگ کمرے میں قید کر دیا گیا۔ نذیر خان کے ظالمانہ حکم چلنے لگے۔ لوگ خوفزدہ سہمے ہوئے اور سڑکیں سنسان ہونے لگے۔ ناورستان، جو کبھی روشنیوں کا ملک تھا، اندھیرے میں ڈوب گیا۔ قید میں رہتے ہوئے بھی رانی زرنگل نے ہمت نہ ہاری۔ وہ شہزادی انم سے کہتی، بیٹی، اندھیرا ہمیشہ روشنی سے ہارتا ہے، ہمیں حوصلہ رکھنا ہوگا۔ کمرے میں موجود پردوں اور کپڑوں سے شہزادی انم نے دھاگے اکٹھے کرنے شروع کیے۔ وہ روز تھوڑا تھوڑا باندھ کر ایک لمبی مضبوط رسی تیار کرنے لگی۔ کتنے ہی دن بعد آخرکار رسی تیار ہو گئی۔ ایک روشن صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو انم نے دعا کی، رسی کو مضبوط سلاخوں سے باندھا اور بہادری سے نیچے اتر گئی۔ پھر اس نے اپنی ماں کو اشارہ کیا اور رانی زرنگل بھی احتیاط سے نیچے اتر آئے۔ دونوں نے محل چھوڑ دیا اور آفتاب نگر نامی پڑوسی ریاست کی طرف سفر شروع کیا۔ طویل اور تھکانے والے سفر کے بعد وہ آفتاب نگر پہنچی۔ انہوں نے وہاں کے بادشاہ شہنشاہ آذر کو ساری داستان سنائی۔ بادشاہ نے فوراً مدد کا اعلان کر دیا۔ ان کا بیٹا شہزادہ تیمور نہایت بہادر اور سچوا نوجوان تھا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، میں ناورستان کو اندھیروں سے آزاد ضرور کراؤں گا۔ اگلی ہی صبح شہزادہ تیمور ایک بڑی فوج کے ساتھ ناورستان کی طرف روانہ ہوا۔ ناورستان کے لوگ پہلے ہی نذیر خان کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ جب انہیں شہزادی انم کے واپس آنے کی خبر ملی، ان کے دلوں میں امید روشن ہو گئی۔ شہزادہ تیمور کی فوج جیسے ہی سلطنت میں داخل ہوئی، لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے۔ نذیر خان گھبرا گیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا، مگر جنگ زیادہ دیر نہ چلی۔ شہزادہ تیمور اور اس کے بہادر سپاہیوں نے پلک جھپکتے میں نذیر خان کو شکست دے دی۔ خود اس کے سپاہی بھی اس کے ساتھ کھڑے نہ رہے۔ نذیر خان گرفتار ہوا اور رانی زرنگل نے اسے ہمیشہ کے لیے سلطنت سے نکال دیا۔ ناورستان میں پھر سے روشنی، خوشی اور امن واپس آ گیا۔ رانی زرنگل نے حکمرانی سنبھالی اور شہزادی انم کو تخت کی وارث قرار دیا۔ کچھ عرصے بعد شہزادہ تیمور نے انم کو شادی کی پیشکش کی، جو بہادری نے کی اور انسانیت کی وجہ سے دلوں کی شہزادی بن چکی تھی۔ شہزادی انم نے خوشی سے یہ رشتہ قبول کیا اور یوں دونوں کی شادی بڑی شان اور شوکت سے ہوئی۔ سلطنت میں جشن، روشنی اور خوشیوں کی بہار آ گئی، اور انم اور تیمور ہمیشہ خوشی، امن اور محبت کے ساتھ رہے۔